قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ آخرکار امریکہ نے وار کر ہی دیا۔ امریکہ کو فوجی اڈے دینے سے انکار اور وزیر اعظم عمران خان کی اسمبلی میں تقریر کے بعد جو بائیڈن کا پاکستان کے خلاف دوسرا بڑا اقدام۔ جو بائیڈن نے پہلے پاکستان کو FATF کی گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے روکا اور اب امریکی صدر نے پاکستان کو CSPA کی لسٹ میں شامل کروا دیا ہے۔ یہ CSPA لسٹ ہوتی کیا ہے اور اس سے پاکستان کو کیا نقصانات اٹھانے پڑ سکتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو آج کی ویڈیو میں مکمل تفصیل سے آگاہ کروں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کیوں اتنے غصے میں آ گئے ہیں۔ دوستو، ویڈیو کی تفصیل میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ دوستو، وزیر اعظم عمران خان کی تقریر کے بعد اور CIA کو پاکستان میں فوجی اڈے دینے سے انکار کے بعد یہ توقعات تھی کہ امریکہ پاکستان کے خلاف لازمی ایکشن لے گا۔ امریکی فوج کو اڈے دینے سے انکار کے بعد FATF نے پاکستان کو گرے لسٹ سے نہیں نکالا، حالانکہ پاکستان نے 27 میں سے 26 پوائنٹس پر عمل کر لیا تھا جو FATF کی جانب سے دیے گئے تھے۔ اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان اسمبلی میں تقریر کرتے ہیں جس میں انہوں نے امریکہ کو لتاڑا اور بتایا کہ امریکی حکومتیں گزشتہ 20 سالوں سے پاکستان کو کیسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتی رہی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کے چین کو چن لینے کے بعد امریکہ نے ظاہر ہے زخمی ریچھ کی طرح پاکستان کے خلاف ایکشن لینا تھا۔ پاکستان کو دباؤ میں لانے کے لیے امریکہ نے ہر ترکیب استعمال کرنی تھی اور امریکہ نے ایسا کر بھی دیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے پاکستان کے خلاف ایکشن لیتے ہوئے پاکستان کو CSPA کی لسٹ میں ڈلوا دیا۔ یہ CSPA یعنی چائلڈ سولجرز پریونشن ایکٹ ایسا ایکٹ ہے جس کے تحت کوئی بھی شخص جس کی عمر 18 سال ہو اور اسے ریاست کی مسلح افواج میں یا اس سے مختلف فورسز میں بھرتی یا دشمنی میں استعمال کیا گیا ہو، اسے چائلڈ سولجر یا کم عمر سپاہی سمجھا جائے گا۔ امریکہ نے اس لسٹ میں پاکستان کے علاوہ ترکی کو بھی رکھا ہے اور اس کے علاوہ دیگر بھی کئی اسلامی ممالک ہیں جن میں شام، عراق، افغانستان وغیرہ شامل ہیں۔ اب اگر چائلڈ سولجر پریونشن ایکٹ کی بات کریں تو اس فہرست میں شامل ممالک پر فوجی امداد اور امن پروگراموں میں شرکت کے حوالے سے سخت پابندیاں عائد کی جا سکتی ہیں۔ یہ جو بائیڈن کا پاکستان کے خلاف FATF کی لسٹ میں رکھنے کے بعد دوسرا سنگین اقدام ہے۔ دوستو، پہلے بات کرتے ہیں آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کی کہ وہ کیوں غصے میں ہیں۔ معاملہ کچھ یوں ہے کہ پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی کا 8.5 گھنٹے ان کیمرہ اجلاس ہوا جس میں سیاسی و پارلیمانی قیادت کو قومی سلامتی کو درپیش چیلنجز پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ اس اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان شریک نہ ہوئے تھے۔ اجلاس میں امریکہ کو پاکستان میں فوجی اڈے نہ دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس اجلاس کے بعد ایک صحافی نے آرمی چیف سے سوال کیا کہ پاکستان امریکہ کو فوجی اڈے دینے جا رہا ہے، جس پر جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ یہ سوال حکومت سے کرنا چاہیے، لیکن اس کے بعد انہوں نے فوراً جواب دیا کہ پاکستان امریکہ کو اپنی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دے گا۔ یعنی اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ سول اور عسکری قیادت پاکستان کی خاطر ایک پیج پر کھڑی ہے۔ دوستو، اجلاس میں کمیٹی کے اراکین کے علاوہ بھی حکومتی اور اپوزیشن بینچز سے اہم شخصیات اور وزراء اعلیٰ نے شرکت کی۔ اجلاس کے شرکاء کو بتایا گیا کہ حکومت نے دیگر ممالک کے ساتھ برابری کی بنیاد پر تعلقات کے سلسلے میں بڑے فیصلے کیے ہیں اور کسی بھی تنازع کا حصہ نہ بننے کا پالیسی فیصلہ کیا گیا ہے۔ شرکاء کو بتایا گیا کہ بیرونی طاقتیں پاکستان پر دباؤ ڈالنا شروع کر چکی ہیں۔ ملک کو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے 27 میں سے 26 نکات پر عمل درآمد کے باوجود نہ صرف گرے لسٹ میں رکھا گیا بلکہ منزل بھی تبدیل کر دی گئی۔ اسلام آباد کو اب کہا گیا ہے کہ ایشیا پیسیفک گروہ کی جانب سے علیحدہ سے دیے گئے 6 نکاتی پلان پر اضافی عمل درآمد کیا جائے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ بیرونی طاقتوں نے پراکسیز کو بھی متحرک کر دیا ہے جو لاہور میں ہوئے دھماکے اور بلوچستان میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی سے ظاہر ہے۔
ساتھ ہی کہا گیا کہ عالمی مالیاتی فنڈ IMF بھی آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان پر دباؤ بڑھا سکتا ہے اور پاک چین اقتصادی راہداری سی پیک کے منصوبوں کو ہدف بنایا جا سکتا ہے۔ اس بات کا بھی خدشہ ظاہر کیا گیا کہ پاکستان سے غیر ملکی سرمایہ کاروں کو ڈرا کر بھگانے کی کوششیں بھی ہو سکتی ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ شرکاء کو اندرونی خامیوں پر بریفنگ دی گئی جس کا فائدہ دشمن عناصر اٹھا سکتے ہیں۔ دوستو، قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے فوراً بعد امریکہ نے پاکستان کے خلاف ایکشن لیا اور پاکستان کو چائلڈ سولجر پریونشن میں شامل کر لیا گیا۔ US چائلڈ سولجر پریونشن ایکٹ کے تحت سالانہ بنیادوں پر غیر ملکی حکومتوں کی ایک فہرست شائع کی جاتی ہے جس میں پچھلے سال 1 اپریل 2020 سے 31 مارچ 2021 کے دوران کم عمر سپاہیوں کو بھرتی یا استعمال کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں جن اداروں کا جائزہ لیا گیا ان میں مسلح افواج، پولیس، دیگر سیکیورٹی فورسز اور حکومت کا تعاون کرنے والے مسلح گروپ شامل ہیں۔ 2021 کی کم عمر سپاہیوں کی فوج میں بھرتی کرنے والے ممالک کی فہرست میں افغانستان، برما، کانگو، ایران، عراق، لیبیا، مالے، نائجیریا، پاکستان، صومالیہ، جنوبی سوڈان، شام، ترکی، وینزویلا اور یمن کی حکومتیں بھی شامل ہیں۔ دوستو، امریکہ کی جانب سے کم عمر سپاہی بھرتی کرنے والے ممالک کی فہرست میں پاکستان کی شمولیت پر دفتر خارجہ نے شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ اقدام حقیقت کے برعکس اور غلط فہمی کی عکاسی کرتا ہے۔ پاکستان نے واشنگٹن پر زور دیا کہ وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی سالانہ رپورٹ 2021 میں پاکستان پر عائد کیے گئے بے بنیاد الزامات پر نظر ثانی کرے۔ دفتر خارجہ سے جاری اعلامیے میں کہا گیا کہ پاکستان نے نہ تو کسی غیر ریاستی مسلح گروہ کی حمایت کی اور نہ ہی کسی ادارے نے کم عمر فوجی جوانوں کو بھرتی یا ان کا استعمال کیا۔ دہشت گرد تنظیموں سمیت غیر ریاستی عناصر اور مسلح گروہوں کے خلاف جنگ میں پاکستان کی کوششوں کو تسلیم کیا گیا ہے اور پاکستان قومی اور بین الاقوامی سطح پر اس لعنت سے لڑنے کے لیے پرعزم ہے۔ دوستو، آنے والے چند دنوں کے اندر پاکستان اور امریکہ کے درمیان تنازعات مزید کھل کر سامنے آ جائیں گے اور امریکہ پاکستان کے خلاف مزید سخت ایکشن لے سکتا ہے۔ ابھی تو جورج ٹاؤن دھماکہ یا پھر پاک افغان بارڈر پر دہشت گردانہ کارروائیوں کا آغاز ہوا ہے، لیکن ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ پاکستان کو امریکہ کی نافرمانی کی سزا دی جائے گی اور اگر ایسے وقت میں پاکستان اندرونی کشمکش کا شکار ہو جائے گا تو پاکستان پر بیرونی حملوں میں مزید اضافہ ہوگا۔ مغربی بارڈر سے تو ہمیں دہائیوں سے خطرہ تھا، لیکن اب مشرقی بارڈر سے بھی پاکستان پر حملوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ اللہ کے گھر سے بہتری کی امید کی جا سکتی ہے اور یہ دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ پاکستان کو اور پاکستانیوں کو ہمیشہ محفوظ رکھے اور لگر بھگوں پر جو زمینی خدا بنے بیٹھے ہیں ان پر اللہ اپنا عذاب نازل کرے، آمین۔ دوستو، ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ دوستو، ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ دوستو، ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔